ایک اور ویلا کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پشاور میں پولیس لائن میں خودکش دھماکے میں جو لوگ شہید ہوئے، پورا ملک ان کا سوگ منا رہا ہے اور مزید شہداء کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور کچھ مزید شہداء کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایسے میں حالات دکھائی دے رہے ہیں کہ ہمارا وطن عزیز ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی اس دلدل میں داخل ہو رہا ہے اور مستقبل قریب میں حالات زیادہ بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ماضی میں غلط فیصلے ہوئے ہیں، غلط پالیسیز بنی ہیں، جس کی وجہ سے وطن عزیز کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، ہم پہلے ہی بھی یہ بات کرتے تھے، ذمہ دار لوگ، حب الوطن لوگ پہلے بھی یہ بات کرتے تھے کہ امریکی اشاروں پہ کسی دوسرے کی جنگ میں داخل ہونا، نہتے لوگوں پہ بم برسانا کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں تھا۔ ہمیں دوسروں کی جنگ میں کبھی بھی شریک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ غلط فیصلہ تھا۔ ہم نے 70,000 سے زائد معصوم لوگوں کو قربان کیا، بے شمار مالی خسارے کا سامنا کیا، اور اب حالات یہ ہیں کہ پچھلے ولاگ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 16% کمی آئی ہے ہماری ملکی کرنسی کی قدر میں۔ تو مستقبل قریب میں حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے میں میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ کہیں بھی کسی قسم کے مشکوک فرد کو دیکھیں یا کوئی بھی مشکوک ایکٹیویٹی دیکھیں تو فوراً اپنے سیکورٹی اداروں کو مطلع کریں۔ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک مضبوط فوج کے ساتھ، مضبوط اور طاقتور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ایک طاقتور ملک ہے۔ ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے دنیائے اسلام کے اس ایک واحد ایٹمی ملک کو اور اسلام کے قلعے کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ تو انشاءاللہ ہم پرعزم ہیں اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ہمارا وطن عزیز ان تمام پریشانیوں سے اور ایسے شر پسند عناصر سے بہت جلد چھٹکارا حاصل کر لے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، IMF کا وفد پاکستان آیا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں۔ تو اگر وہ کچھ گرانٹ ہمیں دے بھی دیتے ہیں تو کاغذی طور پر تو کوئی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ مہنگائی کا طوفان اسی طرح سے چلتا رہے گا اور عام آدمی جو ہے اس کے لیے پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی فیس بک پوسٹ میں پچھلے سال اپریل میں لکھا تھا کہ ہماری دعا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو اور ملک میں اس وقت حکومت چینج ہو۔ یوکرین وار کی وجہ سے دنیا میں جو حالات ہیں، پھر پورے کووڈ-19 پینڈیمک گزرا ہے اور پوری دنیا کے جو معاشی حالات تھے وہ بہت زیادہ خراب ہوئے تھے، اور میں نے اس میں لکھا تھا کہ بہت زیادہ ملک میں معاشی بدحالی آئے گی، مہنگائی کا طوفان آئے گا اور عام آدمی جو ہے، غریب آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرے گا۔ تو ناظرین، وہ اس سے کہیں بدتر حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں اور مستقبل جو ہے وہ مزید پریشانیوں کی نوید ہمیں سنا رہا ہے۔ ناظرین، IMF کے وفد نے جس طرح کی بھی ڈیمانڈ کی ہیں وہ کسی بھی طرح سے ملک کے مفاد میں نہیں ہے، خصوصاً بالخصوص عوام کے مفاد میں تو نہیں ہے، لیکن یہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ ان کو نہ بول سکے، اور یہ اس بات کی قوی امید کی جا سکتی ہے کہ حکومت ان کے سارے مطالبات کو تسلیم کر لے گی۔ لہٰذا عوام ذہنی طور پہ تیار رہے کہ ایک بڑا جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ عوام پہ آنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح پیٹرول بم عوام پہ گرایا گیا ہے تو 7 روپے کے قریب، تقریباً 7 روپے بجلی جو ہے وہ مہنگی کرنے کا فیصلہ تقریباً ہو چکا ہے، اور اگلے کچھ دنوں میں عوام کو بہت زیادہ مہنگی بجلی جو ہے وہ ملے گی۔ اور ذرا جب بجلی مہنگی ہوگی، پیٹرول پہلے سے ہی مہنگا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار چیزیں، خاص طور پر اشیاء خود نوش کی جو چیزیں ہیں وہ فیول مہنگا ہونے کی وجہ سے، بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ صارفین کو مہنگی داموں خریدنی پڑیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ حکومت کے 2 سینئر ممبران شاہد خاقان عباسی اور سینیٹر مشاہد حسین سید نے اپنی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے اور
بہت خوشائن بات ہے کہ دو سینئر پارلیمنٹیرین اور سینئر سیاستدان اور جو مثبت سیاستدان ہیں انہوں نے حکومت کو آئینہ دکھایا ہے کہ حکومت کو یہ لنگڑی حکومت جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے، اور جو غلط پالیسیز ہیں ان کو ترک کر کے ملکی مفادات کے فیصلے کرنے چاہیے اور الیکشنز کی طرف جانا چاہیے۔ خبر یہ آئی تھی کہ کے پی کے گورنر نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، لیکن شام کو کچھ حلقوں نے اس کی تردید بھی کر دی، لیکن مستقبل قریب میں، جیسے میں نے پہلے بھی ویلاگ میں بتایا تھا، مستقبل قریب میں الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اور شہباز شریف صاحب بھی وقت گزارنا چاہتے ہیں، کچھ وقت لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ایسے حالات میں جب اگر ہم الیکشن کے لیے عوام کا سامنا کریں گے تو عوام ہمیں کس طرح کا رسپانس دے گی، اور اس وجہ سے بہت سارے طاقتور حلقے جو ہے وہ الیکشن سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ اور مشاہد حسین سید نے تو اس بات کی بھی مشاہد حسین سید نے تو اس بات کا بھی شک کا اظہار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آئندہ خان جو ہے وہ ملک پر مسلط ہو جائے، لیکن امید ہے کہ پاکستان میں مزید دوبارہ کسی قسم کے ایسے ایڈونچر سے اجتناب کیا جائے گا اور جمہوری نظام کو چلنے دیا جائے گا تاکہ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے، یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، اور دنیا کی جو توجہ ہے، دنیا کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہماری طرف آئے اور ہم ترقی کر سکیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپارٹنٹ خبر ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ یو اے ای کی کمپنیز کو کچھ اداروں کے جو شیئرز ہیں وہ بیچے جائیں گے، جس میں نیشنل بینک بھی شامل ہے۔ 5 ادارے حکومت نے فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو نائب ترمیم کے خلاف اپیل کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان تمام کیسز کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے جو نیب سے کلوز کروائے گئے ہیں یا نیب نے کلوز کر دیے ہیں، کہ ان کو دیکھا جائے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ان ترمیم سے مستفید ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیب میں ہزاروں ارب کے کیسز تھے جو ان ترمیم کے ذریعے سے نیب کی جو اپروچ تھی یا نیب کی جو ایک ڈومین تھی اس سے ان کو نکال دیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ ان ترمیم سے جو لوگ مستفید ہوئے ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھے گی، اور جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کو میرٹ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان حل کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، کچھ انٹرنیشنل خبریں بھی ہمارے پاس ہیں۔ ایک اہم خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ اسرائیل جو ہے وہ دنیا میں صرف ایک ہی ملک سے خوفزدہ ہے، اور وہ ہے ایران، اور مسلم امہ کے لیے یہ بات بڑی خوشائند ہے کہ سب سے بڑا مسلم دشمن جو ہے وہ ایران سے خوفزدہ رہتا ہے، اور ہمیشہ وہ ایران کو نقصان پہنچانے کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے۔ تو ایک کامیاب سٹرائک کا دعویٰ کیا ہے، ڈرون اٹیک ایران کی ایک اسلحہ فیکٹری پہ ہوا ہے، جس کو ایرانی حکام نے کہا ہے کہ ڈرونز کو تو اینٹی ایئر کرافٹ یا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ان نے مار گرایا ہے، لیکن پھر بھی خاطر خواہ نقصان اسلحہ فیکٹری کو ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین خبر یہ ہے کہ عراق میں جو ایران کے اتحادی گروپ ہیں یا جن کو ایران کی طرف سے اسلحہ ملتا ہے یا ایران کی یا عراق کی آرمی کو ملتا ہے، اس بات کو کنفرم تو نہیں کیا گیا، لیکن خبر یہ ہے کہ 60 ٹرکوں پہ ایئر اسٹرائک کی گئی ہے، جس میں 7 لوگ یا 7 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، لیکن ابھی کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، اور نہ ہی حکام کو معلوم ہے کہ اس پہ اسٹرائک کس نے کیا ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے اسرائیل ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس نے ایران اور ایران کے اتحادیوں کو مارنے کا عزم کر رکھا ہے، کہ اگر ایران اسرائیل کے جو ان کی سو کالڈ جو خود مختاری ہے یا اس کے خلاف، ان کے دفاع کے خلاف کوئی اقدام کرے گا تو وہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، فلسطین پہ جو فلسطینی ٹیریٹریز ہیں اس پہ دوبارہ قبضہ کرنے کی، اور جو بچی کھچی زمین ہے اس پہ مزید قبضہ کرنے کی اور کالونی بنانے کی اسرائیل نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ جھٹپیں جاری ہیں، اور حماس نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی جانوں کی، ان کی املاک کی ہر صورت میں
حفاظت کریں گے اور اپنا دفاع کریں گے، اور فلسطینی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے ایران کے ساتھ ہر قسم کے سیکورٹی معاہدے کو منسوخ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسے حالات میں ان معاہدوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ جس طرح سے جینوسائیڈ سے پہلے کیا گیا ہے فلسطینیوں کا، ایک مرتبہ پھر سے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ایسے میں مسلم امہ کے جو بڑے لیڈرز ہیں، اور خصوصاً بالخصوص رجب طیب اردوان صاحب، وزیر اعظم پاکستان صاحب عمران خان صاحب، اور محمد بن سلمان صاحب، اس طرح قطر کے امیر ہیں، ان سب کو آگے بڑھ کر فلسطینیوں کی آواز بلند کرنی چاہیے۔ فلسطین ہمارا ہے، ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا۔ فلسطین کو دنیا کے نقشے سے کبھی نہیں مٹایا جا سکتا۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت فلسطینیوں کے مقدر کا فیصلہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی۔ ناظرین، ہماری ہر طرح کی ہمدردیاں، خواہ وہ سفارتی سطح پر ہوں، میڈیا پہ ہوں، یا کسی بھی طرح کی ہمدردیاں، وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جو روس اور یوکرین کی جنگ ہے وہ خطرناک سے خطرناک تر ہوتی جا رہی ہے، اور یوکرین اپنا پہلے بہت سارا علاقہ کھو چکا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے نئے اس کے شہروں پہ قبضے کی جنگ جاری ہے۔ اور اس بات کی تصدیق روس نے تو نہیں کی، لیکن خبر ہے کہ 1,20,000 کے قریب اس جنگ میں روس کے فوجی مارے جا چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ سے مستقبل قریب میں بے شمار ممالک کو مزید معاشی نقصان ہونے والا ہے، خصوص افریقی ممالک جو اناج کے لیے یوکرین پہ بہت زیادہ انحصار کرتے تھے، ان کے لیے مزید پریشانیاں بڑھیں گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ کسی بڑے خطرے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور ایک الارم بج رہا ہے کہ دنیا میں تباہی کے دانے میں کھڑے ہے۔ ایسے میں خوشحالی کے لیے ہر ملک کو، ہر حکومت کو، اور ہر ذمہ دار شہری کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں امن ہو۔ امن خوشحالی کی بنیاد ہے، اور خوشحالی آتی ہے انصاف سے۔ ہر شہری کو اور ہر انسان کو انصاف ملنا چاہیے امن کے ساتھ، پھر جا کے اس دنیا میں اور پاکستان میں خوشحالی آئے گی۔ ناظرین، کل ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔